کربلا کی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ظالم یزیدیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کو شہید کر دیا، جن کا نام حضرت محمد اور حضرت ابراہیم تھا۔ شہادت کے وقت حضرت محمد 10 سال کے تھے اور حضرت ابراہیم 8 سال کے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے، تو اس نے پورے شہر کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کے بچوں کو چھپائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، اور جو ان کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام پائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے گورنر ہاؤس کے گھراؤ کے بعد اپنے دونوں بچوں کو قاضی شوریح کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر قاضی صاحب گھبرا گئے اور فوراً ان بچوں کو تیار کروایا اور اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، ان بچوں کو لے جا کر اسی قافلہ میں کسی محب اہل بیت کے سپرد کر دو۔ لیکن اسد جب ان بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے ہی نکل چکا ہے۔ اسد نے بچوں سے کہا قافلہ ابھی نکلا ہے، گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی جا کر اس میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا آیا اور بچے تیزی کے ساتھ چلنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ ننھے بچے اس تنہائی میں ایک دوسرے سے گلے لگ کر رونے لگے۔ ابن زیاد کے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پا لیا۔ سپاہی بچوں کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان بچوں کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک یزید ان کے اوپر کوئی فیصلہ نہ سنا دے۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی محب اہل بیت تھا، اسے بچوں کی بے بسی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کی جان ہر حال میں بچانی چاہیے، چاہے میری جان چلی جائے۔ چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکالا، اپنے گھر لا کر کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر کہا کہ تم لوگ اسی راستے پر چلے جاؤ، جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا اور میری انگوٹھی دکھا کر سارے حالات بتا دینا، وہ میرا بھائی ہے، تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ دونوں بچے قادسیہ کے راہ پر چل پڑے، مگر انہیں بھی اس ننھی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اس لیے وہ راستہ بھول گئے۔ رات بھر چلتے رہے اور جب صبح ہوئی تو وہ گھوم پھر کر اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے کوفہ کے باہر قادسیہ کے راستے پر چلے تھے۔ یہ دیکھ کر ننھا سا کلیجہ خوف سے دہل گیا کہ کہیں پھر سے کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دے۔ جب ایک کنیز پانی بھرنے آئی اور اس نے ان بچوں کو چھپے ہوئے دیکھا تو قریب آئی اور ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر کہا، شہزادو تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، یہاں ہم ابن زیاد کے سپاہیوں سے چھپ کر بیٹھے ہیں۔ اب دونوں بچے اس کنیز کے ساتھ چل دیے۔ کنیز نے پورا ماجرا اپنے مالکہ سے بتایا۔ اس کی مالکہ بہت نیک عورت تھی، اس نے خوشی میں اپنی کنیز کو آزاد کر دیا اور کہا کہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا اور میرے شوہر حارث کو مت بتانا۔ حارث کی بیوی دونوں بچوں کو اپنے گھر لے آتی ہے اور انہیں اپنے گھر میں چھپا لیتی ہے کہ کہیں حارث کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہاں ابن زیاد کو خبر مل جاتی ہے کہ کوتوال نے دونوں بچوں کو جیل سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد فوراً جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس کوتوال کو کوڑے مار کر ختم کر دو۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی کو جاگتے ہوئے کہا، اٹھو اب سونے کا وقت نہیں رہا، ہماری شہادت کا بھی وقت قریب آ گیا ہے۔ ابھی میں نے خواب میں ابا جان کو دیکھا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت حسن مصطفیٰ کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا جان سے فرمایا کہ تم لوگ چلے آئے اور بچوں کو ظالموں کے پاس چھوڑ آئے۔ ابا جان نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بھی عنقریب آنے والے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا سچ میں ہم لوگ کل صبح قتل کر دیے جائیں گے؟
ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے ہم کیسے دیکھ سکیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے اور چلانے سے حارث بدبخت کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت بیچاری سہم گئی، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ ظالم نے خود اٹھ کر چراغ جلایا اور اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا 2 بچے روتے روتے بے حال ہو رہے ہیں۔ پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے یتیم بچے ہیں۔ ظالم یہ سنتے ہی غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہا کہ میں سارا دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا اور تم لوگ میرے ہی گھر میں بستر جمائے ہوئے ہو۔ حارث یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان کو مارنا شروع کر دیا۔ دونوں بھائی چیخنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت دوڑتی ہوئی آئی اور حارث کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر روتے ہوئے کہنے لگی، ارے یہ فاطمہ کے راز دلارے ہیں، ان کی چاند جیسی صورتوں پر رحم کھا، لے میرا سر کچل کر اپنی ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ حارث بدبخت نے اسے اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ بیچاری ایک کھمبے سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ ظالم بچوں کو مارتے مارتے جب تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی زلفوں کو کھینچ کر آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہوا کوٹھری کے باہر نکل آیا کہ جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خوب خوار بھیڑیے کی طرح کوٹھری کی طرف بڑھا۔ نیک بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ حارث نے اتنی زور کا اس کو جھٹکا دیا کہ اس کا سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔ اور جب وہ کوٹھری میں داخل ہوا تو ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی کانپنے لگے۔ اس بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑی اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف سے دونوں بھائی تلملا اٹھے، رو رو کر فریاد کرنے لگے، لیکن ظالم کو ترس نہ آیا۔ سامان کی طرح ایک کھچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا اور انہیں کھچر سے اتار کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پھر میان سے تلوار نکالا ہی تھا کہ اتنے میں اس کی بیوی ہافتی کاپتی اور گرتی ہوئی آ پہنچی۔ آتے ہی اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، اہل بیت رسالت کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرو، دیکھو بچوں کی ننھی جان سوکھی جا رہی ہے، تلوار سامنے سے ہٹا لو۔ حارث پر شیطان پوری طرح سوار تھا، وہ پیسوں کی لالچ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ظالم نے بیوی پر وار کیا، وہ زخمی ہو کر گری اور تڑپنے لگی۔ بچے یہ منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب حارث اپنی خون سے بھری تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے بھائی پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا، خدا کے لیے پہلے مجھے ذبح کرو، میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکتا۔ اور چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے نہیں دیکھا جا سکے گا، خدا کے واسطے پہلے میرا ہی سر قلم کرو۔ ظالم نے تلوار کی ایک وار سے حضرت محمد کا سر تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے حضرت ابراہیم کو شہید کر دیا، اور یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگے اور لاشوں کو دریا میں بہا دیا۔